وہ تابوت سکینہ اور دوسری طرف حجر اسود، کون مقدس ہے؟ اس میں تو انبیاء کی تصویریں ہیں نا، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے جس کو تم چوم رہے ہو، طواف کر رہے ہو، سجدہ کر رہے ہو؟ تابوت سکینہ مسلمانوں کے لیے صرف ایک صندوق جتنی اہمیت رکھتا ہے۔ استغفر اللہ، کیوں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ تابوت سکینہ کا ذکر تو قرآن میں ہے۔ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ اس کے سامنے رکھ کے اس کا وسیلہ واسطہ اللہ کو دے کے اپنے مشکل کام حل کراتے تھے۔ تابوت سکینہ قرآن شریف میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ہے کہ یہ جو ہے ملائکہ کے حفاظت میں رکھا ہوا ہے، اللہ نے، ملائکہ اس کے محافظ۔ یہ جو لفظ ہے نا، یہ لفظ بڑا گہرا لفظ ہے، اس کی تفسیر بہت بڑی ہے۔ یہ جو لفظ قرآن میں آیا نا، وہ بقیۃ، یہ جو اس کو کہتے ہیں باقیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی باقیات، جیسے اردو میں بولتے ہیں نا باقی رہ گیا، اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو خطاب امام مہدی کو دیا ہے وہ ہے بقیت اللہ، یہ بھی اسی طرف اشارہ ہے۔ من ربکم و بقیتم مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون۔ اچھا، اب یہ دو لفظ ایک جیسے معنوں میں ہیں، ایک تو بقیہ اور ایک ترکہ۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بقیہ روحانی باطنی میراث ہے اور جو ترکہ ہے وہ ظاہری۔ یہ بھولنا نہیں ہے، یہ ایک لفظ سمجھ میں آ گیا نا، بہت بڑے بڑے مسئلے حل ہوں گے قرآن کے۔ کیا کہا میں نے؟ بقیہ اور ترکہ۔ ترکہ نکلا ہے ترک کرنے سے، ترک کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ کے جانا، وہ ترکہ کہلاتا ہے نا۔ بقیہ کے اندر رسول اللہ آتے ہیں اور پنجتن پاک آتے ہیں۔ پنجتن پاک میں رسول اللہ بھی آ گئے، تو پنجتن پاک کے علاوہ صرف امام مہدی بقیت اللہ میں آتے ہیں اور کوئی نہیں۔ یہ اسی کا ذکر ہے۔ اب یہ اگر ان الفاظوں کا بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ نہیں ہو تو قرآن پڑھ کے آپ کو کیا ملے گا؟ پھر لکھا ہوا ہے کہ اس میں جو ہے یہ جو ہے تابوت سکینہ تحملہ الملائکہ، ملائکہ کی تحویل میں ہے۔ ان فی ذالک لآیات لکم، اس کے اندر تم لوگوں کے لیے اللہ کی نشانی ہے، ان کنتم مومنین۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ تابوت سکینہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم مومن ہو، تو مطلب یہ ہوا کہ کبھی ایسا دور آئے گا کہ مومنین تابوت سکینہ کو دیکھیں گے، تبھی تو وہ نشانی ڈھونڈیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان علماء جو اتنے بک بک کرتے ہیں، یہ بتائیں کہاں ہے تابوت سکینہ؟ کیونکہ مومنوں کے لیے اللہ نے اس میں نشانی رکھی ہے، بتاؤ نا کہاں ہے، تم سچے ہو نا؟ ہم نے تو نیا کلمہ ایجاد کر لیا ہے، تمہارے پاس تو پرانا ہی ہے، ہم نے تو نیا کر لیا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، ہم کو وہ نئی چیزیں دے رہا ہے، تم تو وہی دقیانوسی خیالات کے مالک ہو، ہر چیز پرانی استعمال کر رہے ہو۔ ہم لوگوں نے تو دین بھی نیا لے لیا ہے فری میں، کیونکہ اس کا فائنینس ہی نہیں کیا کسی نے، سرکار نے کہا چلو فری میں لے لو، نیا دین، سزائیں بھی نہیں ہیں۔ یہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت کردہ حدیث بیان کر رہا ہوں میں آپ کو۔ وقال علیہ الصلوۃ والسلام اذا خرج بامر جدید، وہ جدید نیا امر حکم لے کے آئے گا، وہ کتاب جدید، نئی کتاب لائے گا، وہ سنت جدید، سنت بھی نہیں لائے گا، وہ قضاء جدید، سزائیں بھی نہیں لائے گا، علی العرب شدید۔ اگر آپ لوگوں نے
وہ بریلویوں کا ترجمہ قرآن کا پڑھا ہو، اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان، اس کے اندر جہاں یہ آیت آئی ہے نا تابوت سکینہ والی، اس کے نیچے حاشیات میں انہوں نے تو نہیں لکھا، وہ لکھا تو نئی مراد آبادی کی تفسیر ہے، انہوں نے کہیں سے نقل کیا، انہوں نے کہا کہ تابوت سکینہ میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویریں ہیں۔ اچھا، قرآن نے اسپیسیفکلی نہیں کہا کہ کیا کیا ہے، صرف یہ کہا کہ بھئی اس کے اندر آل موسیٰ اور آل ہارون ان کا ترکہ اس میں ہے۔ یار سوچو ذرا، کیا ظاہری اگر ترکے کی بات ہوتی تو کیا ہوتا؟ ایک لوٹا ہوتا، ایک چھڑی ہوتی، اس کا کیا کریں گے ہم؟ اتنی مقدس چیز ہے تابوت سکینہ، اس کے اندر اس طرح کی چیزیں رکھیں گے؟ تو وہ آل موسیٰ آل ہارون کا ترکہ کیا تھا؟ لطیفہ سری کی تعلیم جو وہ دے نہیں سکے تھے، وہ یہاں سے ملنی ہے، وہ ترکہ ہے۔ بھئی نبوت تو اسی کی اتری تھی نا، لیکن یہ تعلیم کہاں تھی؟ اگر یہ تعلیم دی ہوتی تو خضر کی باتوں پہ اعتراض کرتے ہو؟ سورہ کہف پڑھ کے دیکھیں تو یہ ترکہ تھا۔ نئی مراد آبادی نے لکھا ہے کہ تابوت سکینہ میں مختلف انبیاء کرام کی تصاویر ہیں، اور ان تصویروں کو بنایا کس نے؟ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب ان مولویوں سے کوئی پوچھے کہ تم تو کہتے ہو تصویر بنانا حرام ہے، یہاں سلیمان علیہ السلام نبی تھے، یہ باتیں سن کے ان مخالفین کو بتائیں کہ یہ قرآن کی تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ تابوت سکینہ میں مختلف انبیاء کرام کی تصویر ہیں۔ آج جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ حجر اسود میں امام مہدی کی تصویر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے، مولا علی کی تصویر ہے، مذاق اڑاتے۔ اب وہ تابوت سکینہ اور دوسری طرف حجر اسود، کون مقدس ہے؟ اس میں تو انبیاء کی تصویریں ہیں نا، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے جس کو تم چوم رہے ہو، طواف کر رہے ہو، سجدہ کر رہے ہو؟ تو در حقیقت تابوت سکینہ اور حجر اسود ایک ہی شے ہے۔ فرق کیا ہے کہ تابوت سکینہ اس کی روح ہے، یہ پتھر اس کا جسم ہے، لیکن جب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو کہا کہ یہ امام مہدی کے حوالے کر دو۔ ہمیں کیوں پتہ ہے یہ؟ کہ جب وہ امام مہدی کے حوالے کیا گیا تو سرکار امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ہمارے قلب میں ڈال دی۔ اب دیکھیے کہ کیسی عجیب بات ہے نا کہ ایک شے ہے جس کا آپ ذکر قرآن میں پڑھ رہے ہیں اور وہ کسی کے سینے میں موجود ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ اس کے سینے میں موجود ہے، یہ کرم نہیں ہے؟ تو یہ تابوت سکینہ جو ہے یہ حجر اسود کی طرف اشارہ ہے، اس میں تصاویر ہیں، شبیہات ہیں، مولا علی کی شبیہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے، وہ جو سرکار تشریف فرما ہے نا، تو سرکار کے ہی چہرے سے ایک اور چہرہ جڑا ہوا ہے، وہ چہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس میں بی بی مریم کا بھی چہرہ ہے، اس کے اندر وہ جو درگا مائی ہے اس کا بھی چہرہ موجود ہے۔ بہت بڑی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اب جب بنی اسرائیل اس کا واسطہ دے کے جنگیں جیتتے تھے، اب یہ جس کے پاس ہوگا تم اس کو کیسے تباہ کرو گے؟ یہ جو
چمکتی ہوئی چیز سرکار کی گود میں نظر آ رہی ہے نا. یہ میں نے سرکار سے پوچھا تھا کہ سرکار یہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تلوار ہے. پھر پوچھا کہ سرکار یہ کیسی تلوار ہے؟ فرمایا کہ در حقیقت یہ دعائے سیفی ہے جو ہمارے لیے تلوار کا کام کرتی ہے. سیفی تلوار، سیف تلوار کو ہی بولتے ہیں نا. یہ اس کا دستہ ہے اور یہ تلوار ہے. اس تلوار کے دستے کے پاس جو علاقہ ہے وہاں پر سرکار کی شبیہ ہے، اور جو جہاں پر اس کی نوک ہے، جہاں پر وہاں پر اللہ کا عکس ہے. دعائے سیفی کی ہلکی پھلکی اگر شان سمجھنی ہے تو فقیر نور محمد کلاچوی نے جو مخزن الاسرار میں اس کی ہلکی پھلکی شان بیان کی ہے وہ پڑھ کے دیکھنا. جس کو یہ دعائے سیفی پڑھنے کی اجازت ہے نا، جس بندے کی روح اس نے قبض کرنی ہو، اس کا تصور کر کے پڑھ لے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بندہ غائب. جس کو اذن ہے. اچھا اب ہم جو اذن لوگوں کو دیتے ہیں، ہم نے دیا ہے نا، جو ہم نے جو اذن دیا ہے وہ بڑا کمپریس کر کے دیا ہے، لو کوالٹی اذن ہے کہ بس یہ شیطان وغیرہ سے جان چھوٹ جائے، جادو وادو ٹوٹ جائے، جنات وغیرہ بھاگ جائیں، یہی. ورنہ یہ دعائے سیفی کامل اذن کے ساتھ آپ شہباز شریف کا تصور کر کے یہ پڑھ لو دعائے سیفی، حکومت کا تختہ الٹ جائے گا، اللہ کی عزت کی قسم. یہ ایسی شے ہے. لیکن فرق ظرف فقیر کا یہیں پر آزمایا جاتا ہے کہ اپنے پاس طاقت رکھنے کے باوجود بھی وہ اپنے پیٹھ پر خنجر برداشت کر رہا ہے. میں نے کہا نا ابھی مخزن الاسرار میں اس کی تشریح پڑھ کے دیکھنا کیا لکھا ہے انہوں نے. وہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو سرکار نے ہم کو بتا. سرکار نے فرمایا کہ اس دعائے سیفی کا تعلق میری ملکیت، سرکار کا فرمان ہے یہ. میں نے جن لوگوں کو کہا تھا کہ دعائے سیفی پڑھا کریں، اگر وہ سستی کر رہے ہیں تو اچھی بات نہیں ہے، پڑھیں. سرکار کی عطا ہے نا، یہ پڑھنا چاہیے. کم سے کم ہر جمعرات کو پڑھ لیں، بھائی سرکار کی چیز ہے نا. یہ جو حملے ہوتے رہتے ہیں، بندش ہو گئی، جادو ہو گیا، جنات آ گئے، یہ سب TV, the place to connect with God.